السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو مشکات شریف کا جو مجموعہ احادیث ہے ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس اثنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پہ سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی سے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ دو زانو ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پہ ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برا ہونے پہ ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے دیکھ نہیں سکے تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چراؤں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پہ فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر کیا تم جانتے ہو؟ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا۔ اس حدیث میں ہے، جب تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، بہرے، گونگے لوگوں کو ملک کے بادشاہ دیکھو گے، اور یہ وقوع قیامت 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ کے ہی پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ چوتھی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث ہے، نمبر 5، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ افضل یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا کے رستے سے تکلیف ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کا ایک شاخ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نمبر 6، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہیں جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کریں۔ ایک اور حدیث نمبر 7، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث نمبر 8، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں، اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے
اور جو شخص دوبارہ کافر بنا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے بچا لیا، ایسا ناپسند کرتا ہے جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث نمبر 9، عباس بن ابو المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ ایک اور حدیث نمبر 10، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کے جس یہود اور عیسائی نے میرے متعلق سن لیا پھر وہ میرے اتارے گئے دین و شریعت پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو جائیں تو وہ جہنمی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 11، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں، اہل کتاب میں سے جو شخص جو اپنے نبی پہ ایمان لائے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے، ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، اسے ہم بستری کرتا ہو، بس وہ اسے آداب سکھائے، اچھی طرح مؤدب بنائے، اس کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرے، پھر اس کو آزاد کر دے، اس کے بعد اس سے شادی کر لے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اور حدیث نمبر 12، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جب ان کا یہ طرز عمل ہوگا تو انہوں نے حدود اسلام کے علاوہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 13، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہے، سو تم اللہ کی امان اور ذمے کو نہ توڑو۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 14، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جو وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 15، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، اور روایت ہے کہ آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 16، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اہل نجد سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر اس بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں۔ اس نے عرض کی، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی چیز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی چیز لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اللہ کہ تم نفلی روزہ رکھو۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی چیز مجھ پہ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اللہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، اللہ کی قسم میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 17۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کون ہے یا کون سا وفد ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یا وفد خوش آمدید، تم کشادہ جگہ آئے اور تم رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، ہمارے آپ کے مابین مدر کے کفار کا یہ قبیلہ آباد ہے، آپ کسی فیصلہ کن امر کے متعلق حکم فرمائیں تاکہ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتائیں اور ہم اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 4 چیزوں کے متعلق انہیں حکم دیا اور 4 چیزوں سے انہیں منع فرمایا۔ آپ نے ایک اللہ پہ ایمان لانے کے متعلق انہیں حکم دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ انہوں نے 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے بڑے مٹکے، کدو سے بنے ہوئے پیالے، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تارکول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے منع فرمایا اور فرمایا انہیں یاد رکھو اور اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتاؤ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔